قرآن مجید فرقان حمید سارا ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، سر چشمہ ہدایت ہے، لیکن جو یہ خاص آیتیں ہیں یہ تو براہ راست ہمیں ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو ایک مومن ہونے کی نیت سے، ایک مسلمان ہونے کی نیت سے یہ لازم ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے چلیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سبحان اللہ، اور وہ جمعہ کے دن سے متعلق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ سبحان اللہ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور اس دن سبحان اللہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اس دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں، سورہ کہف پڑھنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر لگتی ہے، 12-15 منٹ سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لیا کریں، اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب جس مقام، جس وقت اور جس یوں سمجھیے کہ جگہ کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے، یا جس مہینے یا جس دن کی، تو پھر اس دن گناہ کرنا، اس مقام پر گناہ کرنا، اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی باہر روڈ پر گناہ کرے، یقیناً گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کرے گا تو اس کی پنشمنٹ بڑھ جائے گی نا، کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی گناہ کرنا ہے۔ کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا، وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، جمعے کو خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام کریں، جمعے کو خاص طور پہ گناہوں سے بچیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہو اور اس دن کو امپورٹنس دیں۔ اس کی امپورٹنس کتنی ہے شریعت کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے۔ صرف ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں جمعہ کے دن کو، یعنی جمعہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن پاک میں نازل کر دی گئی ہے۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا ڈے آف فرائیڈے۔ اس کو آرڈنری ڈے کی طرح، اس کو عام دنوں کی طرح سیلیبریٹ نہ کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو قرآن پاک کی ہمیں آیت ہم نے سننی ہے، سبحان اللہ کیا کمال کی آیت ہے، اور کیا شاندار اس میں لیسن ہے۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 254۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کافروں کے لیے دوستی، اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، اس قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ ایک دن آنا ہے جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں اچھے لوگوں کے ساتھ رہے ہوگے تو کام آئے گی، برے دوست، اور خاص طور پہ اگر غیر مسلم ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ اس دن سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اس کی راہ میں خرچ کر لو۔ اب اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ اس آیت میں آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرمایا
کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر لو جو خدا ہی نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا. یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، ذرا مل کر جواب دیں گے. ہمیں مال کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 میں ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں. انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی؟ نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں. اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنی پیسے توڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں. میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو. اچھا ہم خرچ کر بھی لے تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا. بلکہ مزے کی بات بتائیں کہ صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے، پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے. نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا، جو فرض ہے جو ضروری ہے دینا وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا. سبحان اللہ، مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنا. بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا. تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے. کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا ہے دیکھو کل کیا دے گا. تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ. تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو. تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے. آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا. اللہ اکبر. فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا، اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا. اچھا دنیا میں دے دیا اللہ نے تو پھر ختم ہو گیا نا. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو قرض دیا، اس نے ہمیں واپس دے دیا. اس پر بھی اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا میں خرچ کیا، اللہ دنیا میں بڑھا کے دیتا ہے. کسی کو 1 کا 10 دیتا ہے اور کسی کے اخلاص کے مطابق 1 کا 700 بھی عطا فرماتا ہے. تو پھر اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بات. نہیں، یہ تو دنیا میں دیا ہے، اللہ جنت کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا. احادیث میں آتا ہے اور مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی، جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا اور بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا. یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کی اللہ کا احسان ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو. پھر کیا فرمایا؟ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے. اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. نیز کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. صرف اذن الہی سے اللہ نے جس کو اجازت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں گے. اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو. اور دوستیاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں ہوں گی وہ کام آئیں گی. اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا،
جو برے لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں نا، یہ میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آج نوجوان کو سمجھاؤ یار برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے حیا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ تو جواب کیا دیتے؟ میں نہیں شراب پیتا، میں جوا کہاں کھیلتا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، بس بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، دوست کرتے ہیں۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ جتنے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، دوست کرتے ہیں، آپ تیار ہو جائیے کہ کچھ دنوں میں آپ بھی یہ برا کام کریں گے، کوئی نہیں بچتا۔ چلیں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھ، عموماً بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابو پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں، یہ مولانا صاحب کیوں منع کرتے ہیں برے دوستوں میں بیٹھنے کا، میں تو بڑا پکا ہوں۔ اچھا اسی طرح اب ذرا نوجوانوں سے بات کر لوں یا بڑی عمر کے لوگوں سے بات کر لوں، وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جن کا ایمان درست نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں، انہیں کہو یار آپ کے دوستوں میں یہ کیوں ہیں، تو کہتے میں بڑا پکا ہوں، میں ان کے عقیدے کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں تو جناب اپنی بات کرتا ہوں لیکن بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ۔ اب یہ دو قسم کے لوگوں کو جواب قرآن دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، الا المتقین، متقی لوگوں کی دوستی ہوگی، وہ قیامت میں بھی کام آئیں گے، باقی سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لو، ایسے دوست کا کیا فائدہ جو قیامت کے دن کام ہی نہ آئے بلکہ میرے لیے مار پڑنے کا سبب بن جائے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا پکا ہوں، میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف۔ چلیں اب ایک چھوٹا سا میں سروے آپ سب کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ کسی بھی چور، کسی بھی ڈاکو، کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی ہیروئنچی، غلط کام کرنے والے سے کبھی بھی زندگی میں ملاقات ہو جائے، اس کو صرف ایک سوال کیجئے گا، جواب آپ خود ہی دے دیں گے ابھی مجھے، ٹھیک ہے؟ لیکن چلے آپ سوال کیجئے گا، آپ کو یہ عادت کہاں سے ملی؟ بتائیے سارے لوگ کیا جواب دیں گے؟ جواب آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے ملی؟ کوئی ایک نہیں کہے گا جناب کہ یہ جو شراب کی عادت پڑی ہے نا یہ ابو نے مجھے لگائی ہے، یا امی نے برتھ ڈے والے دن مجھے یہ پسٹل لا کے دی تھی کہ بیٹا آج تیری برتھ ڈے ہے، یہ پسٹل لے اور آج سے چوری شروع کر دے۔ آپ کو یہ سارے لوگ جواب یہی دیں گے، یار بیٹھتا تھا، دوست پیتے تھے، دوست غلط کام کرتے تھے، دوست جوا کھیلتے تھے، کہا یار تھوڑے ہی پیسے لگا لو، بڑا مزہ آتا ہے، ہم تو روز جیتتے، تم بھی جیت جاؤ گے، اور جناب مجھے جوئے کی لت پڑ گئی اور آج سب کچھ بک گیا، آج میں اتنی شراب پیتا ہوں، پہلے ایک بھی نہیں پیتا تھا، آج جو میں یہ چرس اور ہیروئن پی رہا ہوں، میں تو صرف سگریٹ پیتا تھا، ایک بار دوست نے کہا ذرا تھوڑا سا کش تو لگا لو، اور آہستہ آہستہ مجھے یہ عادت پڑ گئی۔ ایک بندہ آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ جس کو بری عادت لگی ہو اور وہ دوستوں کی وجہ سے نہ لگی ہو، تو واٹ از دا ریزلٹ؟ سیدھا سیدھا فارمولا ہے نا کہ برا دوست ہی دوست کو خراب کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اب ذرا تھوڑا سا ایک اور سروے کر لیتے ہیں، آپ ہی کا سروے کر لیتے ہیں، اس میں 100% جواب نہیں آئے گا، اس پہ 70-80% جواب آئے، کیونکہ اس پہ ماشاءاللہ ماں باپ کا کردار بھی ہوتا ہے، لیکن 70-80% آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں یار آپ کی نماز کی عادت کیسے بن گئی، آپ کی ماشاءاللہ تلاوت کی عادت کیسے بن گئی، آپ نے چہرے پہ سنت کیسے سجا لی ہے، آپ اچھی محفلوں میں کیوں جانے لگ گئے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبصورت عادت کہاں ہے، تو آپ میں سے 70% لوگ جواب کیا دیں گے؟ یار ایک اچھا دوست مل گیا تھا، ایک اچھا رہنما مل گیا تھا جس نے بڑے پیار سے مجھے دعوت دی تھی، یا کسی عالم دین سے ملاقات ہو گئی تھی، ایک اچھی صحبت ملی تھی جس نے مجھے یہ عادت ڈال دی۔ تو سبحان اللہ، فارمولا آپ کے سامنے ہے کہ صحبت صالح ترا صالح تنن، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے کی صحبت طالح ترا طالح کنن، تجھے برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ یہ مانتے نہیں ہیں لوگ، نہ نوجوان آج کا مان رہا ہے نہ بچے مان رہے ہیں، کہتے نہیں ہم بڑے پکے ہیں۔ آپ کو امپیکٹ ضرور آئے گا۔ وہ یہ جو محاورہ ہے نا، یہ محاورہ صرف محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے، ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے، اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں،
آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے. انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے, صحبت اثر ڈالتی ہے. اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے, یہی سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں, کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں, بے حیائی کے پروگرام میں جائیں, تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا, تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا. کیوں؟ صحبت اثر ڈالتی ہے, ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے. اگر بچنا ہے نا تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا, ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا. ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں, ارے بڑے بڑے اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا, میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا غرور, اتنا جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے نا تو بری دوستیوں سے بچیے, خدا را بچیے, یہ ایمان لے سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا برا یار مار سے زیادہ خطرناک ہے. مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو. یار وہ والا جو برا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ جان لیتا ہے, برا دوست ایمان لے لیتا ہے. لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, غیر مسلم ہے تو کیا ہوا, ہم تو جاتے. معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے ان کے تہواروں میں جاتے ہیں, ان کے تہواروں میں مٹھائیاں جا رہی ہیں, ان کے گھروں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ رسول کو؟ اس سے دوستی لگائیے جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے, اور ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کرام کو, نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا. اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ, کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں, کوئی بات نہیں یار, میرا دوست ہے, اس کا عقیدہ ہے. یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے, آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کیا میں اس کی جان لے لوں گا, اس کا گلا پکڑ لوں گا؟ اچھا تمہاری ماں کو برا بھلا کہ تم نہیں بیٹھو گے. مومنوں کی ماں کے بارے میں, ہماری امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا کہے, ہمارا دوست بن جاتا ہے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. ہم مسلمان پہلے ہیں, ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے. ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدا را سمجھیے, اللہ کے ولی, سبحان اللہ, اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام, اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ دوست کو. کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے. اللہ کے دوست کو برا کہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ میرا بہت چھوٹا سا علم ہے پیارے اسلامی بھائیوں, لیکن میں نے اب تک جو پڑھا ہے, 2 ہی مقامات قرآن مجید میں ملتے ہیں یا احادیث میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ 2 کام ایسے ہیں کہ کوئی کر لے تو وہ ایسا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے. رب سے جنگ کرنا ہے, یہ 2 کام ایسے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا. تو ان 2 کاموں سے تو مجھے میلوں کوسوں دور رہنا ہے. وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا. اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اولیاء کرام کے اس بارے میں بکواس ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں میرا دوست ہے یار, کوئی بات نہیں, اس کا مسئلہ ہے, میں تو کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے. تو ہمارا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے. آج کل تو ڈیجیٹل فرینڈ بنتے ہیں نا, ادھر فرینڈ ریکویسٹ آئی ادھر ایکسپٹ, ادھر فرینڈ ریکویسٹ ادھر ایکسپٹ. کون ہے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست بنانے کا کوئی معیار بناؤ کہ پہلے وہ دوست اللہ کا دوست ہے کہ نہیں, رسول پاک صحابہ اہل بیت کا دوست ہے کہ نہیں, اس کے عقیدے, پھر اس کے بعد اس کے اعمال کیسے ہیں. برے دوستوں کے ساتھ رہ کر آپ اچھے نہیں ہو سکتے. کاش یہ قرآن کا پیغام آج ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں دوست کسے بنانا ہے. اچھا پھر سبحان اللہ آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر اپنے اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس کو خرچ کر کے اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن پھر کوئی کاروبار نہیں ہوگا, جس دن پیسہ کام نہیں آئے گا. ایک اور جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ, اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو
کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوتا. مرنے کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ دوبارہ بھیج دے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا جلدی مر جاؤں گا, میں اب روزہ بھی رکھوں گا, میں صدقہ بھی دوں گا, میں نمازیں بھی پڑھوں گا, اے اللہ ایک موقع دے دے. اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے نا اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے, اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر, کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لا ابالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دل دم گھٹتا دل اکتا تھا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں, مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ حوالی ہے. نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی, ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے. ہم سب دنیا میں جانے کے لیے آئے ہیں. میں 2 دن پرانی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں نیو کراچی میں گیا, میرا بیان تھا وہاں پر. بیان کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ اس بیان کے پاس ہی ایک گھر ہے اور وہاں بڑی جوان موت ہوئی ہے, والد صاحب کو صبر ہی نہیں آ رہا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں دعا کر دیں گے ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی. یقین کریں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے. پتہ ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا, 19 سال اور چند مہینے کا وہ نوجوان تھا جس کا انتقال ہوا. اس کے والد بھی موجود تھے, اس کے دادا بھی موجود تھے. میں اس گھر میں ملنے گیا. آپ یقین کریں جو ان کی کیفیت تھی, پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہتے یہ نوجوان صرف 2 دن پہلے بیمار ہوا, بخار ہوا. ہم نے کہا نارمل سی بات ہے, گھر میں دوائی دے دیتے ہیں بخار میں. اگلا دن اس کا چہرہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا. ہم سمجھے پیلیا ہو گیا ہے. علاقے کے ڈاکٹر کو دکھانے گئے کہ جناب کوئی تھوڑی سی دوائی دے دیں, جوائنٹس لگ رہا ہے. شام تک اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ہم پھر کسی بڑے ہاسپٹل میں لے گئے. ہاسپٹل والوں نے کہا طبیعت سیریس ہے. راتوں رات اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور اگلے دن اس کا وصال ہو گیا. ہم نے جتنے ٹیسٹ کروائے, وہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ کی رپورٹیں تھیں نا وہ بھی نہیں آ پائیں. بندے کے انتقال کے 3 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بلڈ میں یہ پرابلم ہے, وہ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملا ہمیں کہ ہم اس کی ڈائگنوز کر سکتے کہ اس کو پرابلم کیا تھا. بڑا پیسے والے تھے, بڑا گھر تھا, سب کچھ تھا, مگر وہ 20 سال کا نوجوان اب اپنی قبر میں اکیلا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. کس بات کا انتظار ہے یار؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ابھی بہت باقی ہے, ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے, ابھی تو بڑھاپا آئے گا, پھر جناب اللہ بھی کر لوں گا, پھر توبہ بھی کر لوں گا, پھر حرام بھی چھوڑ دوں گا, پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لوں گا. دادا موجود ہے, پوتا قبر میں ہے. وہ ایک قبرستان میں تختی لگی ہوئی تھی نا ایک قبر کے اوپر, میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے اور تاریخ وصال بھی. کیلکولیٹ کیا کریں گے یار, یہ 70 سال کے بعد قبر میں گئے, پھر آپ کو کوئی قبر ملے گی جو 40 سال کا قبر میں گیا ہوگا, آپ کو ایسی بھی قبر ملے گی جو 15 سال میں قبر میں گیا ہوگا. بلکہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی قبر میں گئے. اٹ مینز ہم میں سے ہر کوئی ایک سیکوینس سے آیا ضرور ہے. میرے دادا پہلے آئے, آپ کے بھی پہلے دادا آئے, پھر والد آئے, پھر آپ آئے, پھر آپ کے بچے, پھر ان کے بچے. یہ ایک سیکوینس ہے, ایک ترتیب ہے. آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے, تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہ دی, میں نیک کام کرتا, میں تیری راہ میں خرچ کرتا. موت مہلت دے کر نہیں آتی ہے. مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا. آج کل میسج آتا ہے نا موبائل کمپنی کا کہ جناب 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, پلیز اب 10% رہ گیا ہے, اب جلدی سے پیسے ڈلوائیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یار اپنے اسٹاف کو یا پیسے بھجواؤ, موبائل بند ہونے والا ہے. زندگی میں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یور 10% لائف ریمیننگ, پلیز میک ریپینٹنس, توبہ کر لیں, 10% رہ گئی ہے, 2 دن رہ گئے, اب سجدہ کر لیں, اب اللہ کو راضی کر لیں, اب چھوڑ دیں حرام کو. نہیں, صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے, شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. پلیز قرآن کے اس پیغام کو آج لے کر جائیں. اللہ نے مال دیا ہے, زندگی میں خرچ کر لو.
اچھی جگہ خرچ کرو، غریبوں کی مدد کریں، صدقہ جاریہ والے کام کریں، زکوٰۃ اس کی پوری دیں، اور صرف زکوٰۃ کیوں اور خرچ کر لو. اچھا یہ مال جانا کدھر ہے؟ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جانا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے کبھی کہ جو بندہ کہے یار آج بڑا موڈ آف ہے؟ ہم کہیں کیوں موڈ آف ہے؟ کہ یار یہ جیب میں پیسے تھے نا، یہ آتے آتے بینک میں ڈلوا کے آیا ہوں. تو ہم کہیں گے تھوڑے ہی پیسے تھے، آپ کے ہی جیب میں تھے، آپ کے ہی اکاؤنٹ میں چلے گئے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار کیش پڑا ہے ذرا اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں. کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں جب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرے ہی جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. تو پھر کبھی ٹینشن نہیں ہوگی، خوشی ہوگی کہ یار اچھا جمع کروا دو. یہی تو قرآن نے کہا کہ اپنی لائف میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں ایک اور آیت سنیے، کاش ہم یہ میسجز لے کے جائیں. قرآن میرا فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. ان میں سے ہر شخص کو اس دن کی ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. کوئی کسی کے کہاں آج ماں کتنی تکلیف میں آ جاتی ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو، ماں بیمار ہو جاتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے ماں. کچھ لوگ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں، کرنا چاہیے. دوستوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، ساری زندگی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. مگر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ رشتہ دار، بھائی بھائی کو بھول جائے گا. نفسا نفسی کا دن ہوگا، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے. کاش یہ بات آج ہم سمجھ کے جائیں، قرآن کے اس پیغام کو لے کے جائیں. ایک اور آخری آیت سن لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ بھی وہ آیت ہے اے ایمان والو کہہ کر، یعنی ایک اور آیت آج ہم کور کر رہے ہیں جس میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. کل کے لیے آگے بھیجنے کی قرآن ہمیں ترغیب دے رہا ہے. ہم پیچھے چھوڑ کر کیا جائیں گے اس کی فکر میں. لک ایٹ دا ڈائریکشنز. ہم میں سے اکثر لوگوں کی فکر یہ کہ میں پیچھے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کتنا جمع کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ہر آدمی سوچے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم پیچھے کی سوچ رہے ہیں، قرآن ہمیں آگے کی سوچ دلا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کاش یہ فلسفہ سمجھ آ جائے کہ آگے کیا بھیجنا ہے. آگے سجدے کام آئیں گے، نمازیں پڑھیے، یہ آگے بھیجنے والا کام ہے. 5 وقت کی نماز یہ آپ کے اگلے اکاؤنٹ کو بیٹر کرے گی. آگے تلاوت قرآن کام آئے گی، ذکر و اذکار کام آئیں گے، لوگوں سے اچھا برتاؤ کام آئے گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کام آئے گی، غریبوں کی مدد کام آئے گی، صدقہ جاریہ والے کام آئیں گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کام آئے گا، ماں باپ کی خدمت کام آئے گی. جو دھوکہ دے کر، لوٹ کر، ظلم کر کے سب کچھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اگلا گھڑا تیار کر رہے ہیں، اور آگے کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا. ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کاش قرآن پاک کا یہ پیغام ہم سمجھ کے جائیں. جو آج آیت ہوئی ہے میں اس کا ترجمہ پھر بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کافروں کے لیے دوستی، اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں. تو کاش یہ 2 پیغام اس آیت سے ہم لے جائیں کہ مرنے سے پہلے، ہمیں نہیں پتا کب مریں گے، آج دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ ایسا سامان کر لیں، کچھ ایسا خرچ کر جائیں جو ہمارے لیے خزانہ آخرت کے لیے جمع ہو جائے، اور اچھوں سے دوستی کریں. ہم رسولوں پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رسولوں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے قرآن پاک نازل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہم نے یہ بھی مان لیا یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. قیامت دیکھی نہیں، اس پر ایمان ہے. دوزخ دیکھی نہیں، جنت دیکھی نہیں، اتنی ساری غیب کی چیزوں پر ایمان ہے. اور انسٹنٹلی فوری طور پر جو رزلٹ آتا ہے وہ فوراً کرتے ہیں. جو نبی پاک کے سچے وعدے ہیں اس پر بعض اوقات عمل نہیں کرتے. ڈاکٹر کہتے کہ جناب اب تم نے چکناٹ کھانی ہے، یا اب تم نے کوئی میٹھی چیز کھانی ہے تو تمہارے ہارٹ کو پرابلم ہو جائے گا. نظر اندر نہیں آ رہا ہمیں، چونکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو مان جاتے ہیں. حالانکہ میٹھا کھانا حلال، چکنائی والی چیز کھانا حلال، جائز اگر ہے تو حلال ہے. ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور حرام چیزوں سے نہیں رکتے حالانکہ نبی پاک فرما رہے ہیں
سوچ کا ڈفرنس دیکھیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایمان پر اٹیک نہ ہو جائے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کرتا ہوں تو پیسے مل جاتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تھوڑی سی محنت کروں تو جنت مل سکتی ہے. یہ کسی کو درود پاک کوئی دیکھ لینا، جتنے درود پڑھے اتنی رحمتیں ہیں. کتنا پڑھنا چاہیے تھا؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 15-20 سیکنڈ. کیا کما لیتے ہو؟ ذرا کبھی حساب کرنا. ایک دن میں 15-20-25 سیکنڈ میں کیا کما لیتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں. مگر اللہ نے نیکیاں کمانا ہمارے لیے کتنا آسان، اور کتنی بڑی بڑی نیکیاں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا گا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا. کتنے درخت لگانے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی تھوڑی دیر تک جذبہ آتا ہے، بندہ تسبیح نکالتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر دنیا میں لگ جاتا ہے، پھر موبائل میں لگ جاتا ہے، پھر سوشل میڈیا ہے اور ہم ہیں اور غفلتیں ہیں. نہ کریں ایسا. زندگی بڑی مختصر ہے، اچانک چلے جائیں گے. میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے. اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ بس خوب نیکیاں کما کر جانا ہے. اتنی نیکیاں لے کر جاؤں کہ جب قیامت کے دن جاؤں تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ ہمیں کثرت سے ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، یا شہ عرب و عجم کر دو کرم، آمین. پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہر پارہ، ہر رکوع، ہر سورت، ہر آیت اور ہر لفظ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کی شان سبحان اللہ، یہ کلام اللہ ہے. یہ سب سے بڑا نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ ہم پر اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے. قرآن کے اتنے فضائل ہیں کہ میں ساری رات اگر صرف قرآن کی فضیلتیں ہی بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا. مگر ایک جملہ مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اتنا کمال کا ہے کہ جس کو کہتے ہیں دل کے تار چھیڑ دیتا ہے. آپ کیا خوبصورت انداز میں قرآن کو سمجھاتے ہیں. شیر خدا ہے نا، علم کا. وہ کہتے ہیں نا، نبی پاک فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو باب علم ہے نا. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ سے ہم کیسے بات کر سکتے؟ کمیونیکیشن ود اللہ سبحانہ و تعالی. آج بڑے آدمی سے بات نہیں کر سکتے، نمبر نہیں ملتا، نمبر ملتا ہے تو فون نہیں اٹھتا، بیچ میں سیکرٹری، بڑے پرابلمز. اللہ سے بات کرنی اور اللہ ہم سے بات کرے، کتنا کمال کا جملہ ہے. فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. ان دونوں کاموں میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے. تو گویا رب تم سے کلام کر رہا ہے، اور جب تمہیں رب سے بات کرنی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگنا شروع کر دو. تم رب سے بات کرنا شروع کر دو. تو کلام اللہ کی تو کیا بات ہے. آج کلام الہی کے ایک سورت، یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر لفظ، ہر آیت اور ہر سورت کیا کمال کا معنی رکھتی ہے، اور کتنے شاندار میسیجز ہیں. آج قرآن پاک کی ایک بڑی مختصر سورت ہے، مگر اس سورت میں ہمارے لیے کیا کیا میسیجز ہیں اور کیسا دل ہلا دینے والا پیغام ہے. آئیے آج وہ آپ کو بتاتا ہوں. خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ ان سے متعلق پوچھتے کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر وہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا فرماتے. اگر مدینہ پاک میں ہوتے تو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے. اگر کوئی صحابی بیمار ہوتے تو میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ایک بار کا واقعہ کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے. کہا حضور وہ تو شدید بیمار ہیں. یہ خبر سن کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کو لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آئے ہائے، صحابی کی قسمت تو دیکھو، آقا بھی جا رہے ہیں
صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں، عمر فاروق بھی جا رہے ہیں۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے کو بیمار کی بن آئی۔ اب کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو دیکھا، واقعی شدید بیمار۔ آپ نے خوبصورت اور پیارے انداز میں تیمارداری فرمائی، احوال پوچھا، حال پوچھا، تو اس صحابی نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے اپنی بیماری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ بتایا کہ بیمار ہوا کیسے ہے۔ کہتے حضور بات یہ ہے کہ ایک روز میں مغرب کی نماز میں آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ نے اس روز نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت کی۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورہ قارعہ ہے۔ حضور آپ نے تلاوت کی، اس تلاوت کو سن کر نمازی کے اندر مجھ پر ایسا خوف خدا کا غلبہ ہوا، میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے دنیا ہی میں آزمائش پہ ڈال دے، آخرت میں آزمائش میں نہ ڈالنی۔ حضور بس وہ دعا کرنا ہے، اور میری ایسی حالت ہو گئی ہے، میں بیماری میں آ گیا ہوں، آزمائش میں اللہ اکبر! میرے آقا کیا پیارے آقا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے برا کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ عز و جل سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے؟ یعنی تم نے کیوں یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائش ڈال دے، آخرت میں نہ ڈالنا؟ میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا، اس سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے، آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے۔ کیا پیاری تربیت فرمائی۔ اب نبی پاک نے حکم دیا کہ ابھی دعا کا، اور دعا کرو، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو۔ صحابی نے ہاتھ اٹھائے، آقا کا حکم تھا، اسی وقت دعا مانگی۔ نبی پاک نے خود بھی ان کے لیے دعا فرما دی۔ اب میرے آقا دعا فرمائے تو رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، قبولیت یا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی ہوا، اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ کوئی رسیوں سے جکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے، وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے۔ اب اس ایک واقعے سے اللہ اکبر، کیا کمال کا واقعہ، کیا کیا سیکھنے کو ملا۔ پہلی بات، نماز کیسی تھی، پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون؟ آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے، لیکن ان کی نماز میں انہماک، خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا۔ ایک تو قرآن سمجھتے تھے، پھر اس کا اثر لیتے تھے، تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے۔ سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی۔ اگر میں یہ سوال کر لوں، ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، اپنے آپ سے خود ہی سوال کرنا، امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں؟ ارے عبدالحبیب بھائی، اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا، تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت۔ کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو، سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی۔ اچھا یاد بھی ہے، مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج مہمان صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی، یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی، یا کون سی سورت پڑھی تھی، مانا کیا اس کا یہ تو نہیں پتا۔ وہ کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا۔ لیکن چلو بھائی، پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے، قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا۔ مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا۔ وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے، تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت، یہ جماعت چلی گئی اب رو رہے۔ کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، نہ پورا حساب ملا لیتا تھا۔ اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ معاذ اللہ، یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے، علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے، ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟
بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندھے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن، اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو، شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو، میں پھر مشورہ دیتا ہوں، جو اپنا آخری پارہ ہے نا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا. عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں، ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں، اس کو کیا فائدہ ہو. پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر، اب تو سراپ الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلی رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں، نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں. صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی، دل کی کیفیت بدل گئی، خوف خدا میں مبتلا ہو گئے. یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی. اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے. کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں، کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے، بھلے وہ نہ کرنا، یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے. کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے. ہاں بری باتیں نہ نکالا کرو. یہ ماں باپ کو بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں، بچہ تنگ کرے، بچہ پریشان کرے تو بعض اوقات مائیں کوسنے دے رہی ہوتی، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو کبھی ترقی نہ کرے. یہ نہ کہا کرو، کیا پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا بیٹا برباد ہو جائے. اچھی بات، اللہ کی بارگاہ میں اچھی باتیں اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی ایسا ہی کیا کریں. کیسی دعا کر دی کہ اللہ دنیا میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں مت ڈالنا. ارے میرے رب کے خزانے بہت بڑے، اس سے مانگو نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، عذاب قبر سے بھی بچا لے. رب سے مانگو، مانگ کریم سے رہے ہو. ہمارے پاس میں ایسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کی اتھارٹی تھوڑی ہے. ہمیں لگتا ہے یار اس سے ایک چیز مانگوں گا دے دے گا، 2 مانگوں گا دے نہیں سکے گا. بندہ کہتا ہے ایک ہی لے لو یار. دنیا والوں میں چلتا ہے. میرے رب کے خزانے جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، وہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. تو مانگو نا اس سے دل کھول کر. تو رب سے ہمیشہ دل کھول کر اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آزمائش کی دعا، پریشانی کی دعا، بربادی کی دعا. اللہ پاک جو ہے ہمیں خوب اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آتے ہیں اس سورہ قارعہ میں تھا کیا ایسا کہ صحابی رسول اتنے خوف زدہ ہو گئے. اب ذرا اس سورہ قارعہ کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس سے آپ کو ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملے گی کہ جب ایک سورت میں اتنا کچھ ہے تو جو پورا قرآن سمجھ رہا ہوگا، پورا قرآن پڑھے گا، تو اس کے دل میں کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے. سورہ قارعہ جو ہے، یعنی جس مبارک سورت کی تلاوت انصاری صحابی نے زبان مصطفیٰ سے سنی، ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوا. یہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے. 30ویں پارے میں ہے،
اس میں ایک رکوع ہے اور 11 آیتیں ہیں، بس صرف 11 آیات تلاوت کرو تو 2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ قاریہ کے مضامین کے لحاظ سے 3 حصے بنتے ہیں۔ نمبر 1 قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہوا، دوسرے حصے میں اس بات کا بیان ہوا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی، ایٹماسفیئر کیسا ہوگا، اور تیسرے حصے میں قیامت کے اختتام کا بیان ہے کہ امتحان کیسے ہوگا، اس سینیریو میں جب لوگوں کا ایگزام ہوگا تو وہ کیسے ہوگا۔ صرف 11 آیتوں میں رب نے قیامت کا نقشہ بھی کھینچ دیا اور کیا ہوگا اس میں یہ بھی بتا دیا۔ اب ذرا غور سے دل تھام کر، اللہ کرے کہ ہم پر بھی اس صحابی رسول کی کیفیت کا صدقہ نصیب ہو، اور ہم قرآن سنیں اور اللہ کے خوف سے بھی لرزہ کریں جب بھیانک، خوفناک اور عذاب کی باتیں ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ القارعہ اس کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے، دل دہلانے والی۔ مل قارعہ، کیا وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ 3 بار ایک ہی بات، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ۔ علماء بڑا پیارا اس میں جواب دیتے ہیں کہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے، اسٹائل ہے قرآن کا، کہ جب کسی بات پر انفسائز کرنا ہوتا ہے، تاکید دلانی ہوتی ہے، توجہ درکار ہوتی ہے، تو قرآن یہ انداز اختیار کرتا ہے۔ کلام اللہ کا یہ انداز ہے کہ لوگ خوب توجہ کریں، دیکھو بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح کا انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ قرآن خود پوچھتا ہے، بتاؤ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر قرآن اس کے بعد خود ہی بتاتا ہے، قرآن گویا بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ انداز ہے کہ تم نے کیا جانا، کیا ہے دل دہلانے والی۔ اب القارعہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ لفظ قرعن سے بنا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے گرجدار آواز پیدا ہو، اس کو قرعن کہتے ہیں۔ یہ آواز جتنی زوردار، اتنی دل دہلانے والی ہوتی ہے۔ اگر آدمی غفلت میں ہو، اپنے دھیان میں بیٹھا ہو اور اچانک کوئی آواز آ جائے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کچھ زوردار دھماکہ سنائی دے، ہمارا دھیان کہیں اور ہو، فوراً انسان گھبرا جاتا ہے۔ گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی بڑا ہارن بجا دے، بندہ ہل جاتا ہے۔ اچانک آنے والی آواز جو ہے وہ دل دہلا دیتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہوگا کیا، ان مثالوں کو تصور میں رکھیے، اور قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، nobody knows، پتہ بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی، کسان کھیتوں میں مصروف ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت اچانک ایک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ پڑیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے وہ کیسا ہولناک دھماکہ ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا، اس وقت دل کیسے دہل جائیں گے، کیسی بدحواسی ہو۔ اور یہ دن آنا ہے، قرآن نے ایک اور جگہ اس کو بیان کیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، جس کا حمل ہوگا نا، پریگننٹ ہوگی، اس کا حمل گر جائے گا، اتنا خطرناک وہ خوف ہوگا۔ فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں، بدحواسی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی۔ یہ قیامت کا سینیریو ہے، یہ قیامت کا حال ہوگا، یہ ہے قارعہ۔
جب ہی قرآن کہتا ہے وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا، تمہیں کیا معلوم قارعہ کیا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن نے صرف 3 آیتوں میں ایک منظر کشی کی، کوسچن کریٹ کیا. اب قرآن بتا رہا ہے ہوگا کیا. سنو، اس دن سینیریو کیا ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قرآن کہتا ہے جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پروانے آتے ہیں، بارشوں میں زیادہ آتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتے ہیں، پر اڑتے مکھی کی طرح، اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹکرا کے گر رہا ہوتا ہے، لائٹ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، ادھر ادھر ہپت حواسی ہوتی ہے پروانوں میں. قرآن نے مثال دی کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، بالکل ہوش و حواس نہیں ہوگا. یہ تو لوگوں کا حال ہوگا. اب قرآن اگلی آیت پہ کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ جو ہے نا، دنیا طاقتور ترین چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے دیو ہیکل جس کو کہا جاتا ہے پہاڑ. یہ پہاڑ ہلاؤ تو ہلتے نہیں ہیں، کتنے سال لگتے ہیں پہاڑ کو توڑنے میں. ہمارے سائیڈ ایریا وغیرہ میں پہاڑوں کو توڑ کے روڈ بنائے گئے تو ہم دیکھتے تھے سالوں لگتے تھے، ڈائنامٹ سے اڑانا پڑتا تھا، مگر تھوڑا سا حصہ ہلتا ہے اس کا. مگر اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو یہ پہاڑ پتہ کیسے ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ کہا پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. یہ ہمارے علاقے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ رضائی بنانے والے کو، رضائی بنانے والا آپ نے دیکھا ہوگا ڈنڈی مارتا ہے رضائی پہ جب بنا رہا ہوتا، تو اون جو ہے نا، اون روئی وہ اڑتی ہے. قرآن کہتا ہے جیسے یہ روئی اڑتی ہے نا، ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں. صرف 2 آیتوں میں ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ آ گیا کہ لوگ بدحواس ہوں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور پہاڑ کیسے ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑ تو اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہی خوف بہت تھا نا. نہیں، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اب ذرا انڈرسٹینڈ کرو بات کو. اللہ نہ کرے کوئی اچانک آفت آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، زلزلہ آ جائے اور آپ بھاگ رہے ہوں، اور کوئی بندہ آپ کو روکے، یار رکو ذرا بتاؤ تم نے آج دن کیسے گزارا ہے. آپ کہیں گے اللہ کے بندے حالت دیکھ رہے ہو، اتنی بڑی ٹینشن میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. مگر سنو، اتنے خطرناک ماحول میں ہم سب سے سوال کیے جائیں گے. 1-2 دن کے لیے نہیں، پوری زندگی کا حساب بھی اسی حالت میں دینا. اب آگے قرآن کیا کہتا ہے سنو. اللہ اکبر. میں آگے آیت لے جانے سے پہلے ذرا مزید قیامت کیسے آئے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل میں صحابہ کرام کو بتایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا. ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا اور وہ کتنا بڑا ہے. تو حضرت اسرافیل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے. یعنی وہ ریڈی بیٹھے ہیں، تیار ہیں، جب رب کی طرف سے حکم آنا ہے حضرت اسرافیل نے سور پھونک دینی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، اتنے سوالات کر لیے، اتنے ڈیٹیل کوسچن کر لیے، ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا. سنو نبی پاک فرماتے ہیں آج ڈیٹیل میں سمجھ لو. آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے. عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا، اتنا بڑا. یوں سمجھیے، اب اس کو نارمل زبان میں سمجھانے کے وہ ہارن جس طرح ہوتا ہے، ایک پائپ جس طرح ہوتا ہے، سور اس طرح کا ہے مگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے. اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے. یہ سور 3 بار پھونکا جائے گا، یاد رکھیے. نمبر 1، پہلی بار نفخہ فضا یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہوگی. دوسری بات نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہوگی. اور تیسری نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی وہ پھونک ہوگی. یہ 3 بار حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گی. اور اب سنو کیا ہو، 3 بار جو سور پھونکی جائے گی نا، اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے بیان کی.
فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا، اس کو فرمائے گا انفخ نفخۃ الفزع، یعنی گھبراہٹ کی پھونک ماروا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اب لوگوں پر ایسی کیفیت اور خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ سنو، آسمان بھی گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ یہ پہلی سور پھونکنے کے بعد حال ہوگا، اور یہ نبی پاک صحابہ کو بتا رہا ہے۔ اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک جب تک چاہے گا لوگ اس آفت میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے، پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر نفخہ صعق یعنی سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا۔ اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے۔ ہاں، جسے اللہ پاک چاہے گا اسے اس وقت موت نہیں آئے گی۔ اب ذرا خوبصورت کہتے نا اللہ کی، جس کو کہتے نا حاکمیت، رب کا جبار ہونا، قہار ہونا، مالک ہونا۔ اب ذرا الفاظ سنیے گا حدیث کے، ہلا دیتے ہیں، رونگتے کھڑے کر دیتے ہیں الفاظ۔ سنو، اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب، آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے، مگر جسے تو نے زندہ رکھا، اللہ پاک جانتا ہے، وہ تو خوب جانتا ہے کون زندہ ہے۔ فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے؟ حضرت ملک الموت کہیں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں۔ حضرت اسرافیل کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں۔ اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے۔ پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک، جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے۔ اللہ فرمائے گا اب کون زندہ ہے؟ حضرت اسرافیل کہیں گے مولا تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئی، اور مولا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری کی جائے، اور پھر ملک الموت جو آخری بچیں گے ان پر بھی موت طاری کر دی جائے۔ اب کوئی نہیں ہوگا، اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا، اور وہی رب واحد قہار باقی ہوگا۔ وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اور اب اللہ کیا فرمائے گا؟ اچھا، اللہ اس وقت جو فرمائے گا نا وہ بھی رب نے قرآن میں بیان کر دیے۔ کاش قرآن پڑھنے والے بن جائے، سب کچھ موجود ہے قرآن۔ اللہ پتہ ہے کیا فرمائے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ اکبر، ان جملوں کی ہیبت کو اگر سمجھو نا، اللہ فرما رہا ہے جب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے، ان تمام متکبرین، ان تمام جابرین، ان تمام لوگوں سے خطاب ہوگا تو سمجھتے تھے کہ ہمارے دم کا دم سے دنیا قائم ہے، ہم ہیں تو ذرا فیصلے ہوتے ہیں، ہماری اتھارٹی ہے۔ اب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہو۔ اب اللہ خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا، اور وہ جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب پر غالب، اے میرا رب باقی رہنے والا، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ پھر فرمایا میرے آقا نے زمین اور آسمان کو یوں لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں، پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا۔ اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے سامنے آئے۔ آج دنیا میں کئی لوگ معاذ اللہ اللہ کے سامنے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس وقت رب ارشاد فرمائے گا کون ہے میری شرکت کا دعویٰ دار، آ جائے میرے سامنے۔ اللہ اکبر، کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ مخلوق کو اب اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا، جو پہلے قبروں میں تھے اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے، جو پہلے زمین کی سطح پر مرے ہوئے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے ہوں گے۔ اب ایک قیامت کا نیا نقشہ بن جائے گا۔ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، اب اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں۔ رب نے فرمانا ہے وہ فرشتے زندہ ہو جائیں، حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل کو حکم دے گا مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی سور پھونکو۔ اب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، اب ساری روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں۔
تمام روحیں اپنے جسموں میں چلی جائیں گی، اب زمین کھلے گی اور آقا فرماتے تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے. اور یہ بات بھی رب قرآن میں فرماتا ہے مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن، یہ ہے قارعہ، القارعۃ ما القارعہ، یہ ہے قیامت. چل جو قیامت کا حساب کتاب ہے نا وہ تو تیسری بار اٹھنے کے بعد معاملہ شروع ہوگا. یہ تو قیامت پر طاری ہونے کا منظر تھا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی، اس پہ دنیا سے لوگ جائیں گے کیسے، کیسے سور پھونکی جائے گی اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. حساب و کتاب، میزان کا معاملہ، الٹ پلٹ کا معاملہ، یہ تو تیسری باری سور پھونکنے کے بعد ہوگا. مگر قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کر لو. اور وہ دن وہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. قیامت 50,000 سال کا دن ہے. میدان محشر کی گرمی کیسی ہوگی کہ پہلے لوگوں کے جسم سے پسینہ نکلے گا اور 70 گز زمین میں جذب ہوگا، اور اس کے بعد زمین اور پسینہ نہیں پی سکے گی، تو پھر یہ پسینہ اوپر اٹھے گا. کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا. کچھ گناہگار تو ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں دبکیاں کھا رہے ہو. اب اس کیفیت میں کیا ہوگا؟ اللہ. کبھی گرمیوں کے دن ہو، کام کاج سے ہم گھر پہنچے اور پسینہ ٹپک رہا ہو، جیسے دروازے میں داخل ہو گھر والے کہے رکو رکو 5-6 باتیں پوچھنی. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابھی سوال نہیں کرو، مجھے سانس لینے دو، بہت گرمی ہے، تھوڑا فریش ہونے دو، پھر بات چیت کرتا. ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ گرمی میں